جب سے میں نے سیاست شروع کی، بلکہ اس سے پہلے بھی، میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہو وہ آزاد ہو۔ اب آزاد فورن پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنائے، وہ فورن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے۔ اور میں آپ کو اس غلط فورن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا، تو میں شروع سے کہتا گیا، میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی، سوویت یونین کے خلاف جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی، اور پھر 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں، تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے، لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی۔ اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا، اور بدقسمتی سے یہ فورن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ سے 80,000 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی، ہمارے 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، قبائلی علاقہ تباہ ہوا، ہمیں 150 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا۔ لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے، ہمارے دوست کہ جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کو مانے، ان کو لیجیٹمائز کرے، اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سپر پاورز کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف 10 ڈرون اٹیکس ہوئے، لیکن جو 2 ڈیموکریٹک لیڈرز آئے، آصف زرداری اور نواز شریف، 10 سال، ان کے 10 سال میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے۔ اب میں سوال یہ ہے، اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ آزاد فورن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آزاد فورن پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ بمباری کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مار رہے ہیں، اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں، بے قصور لوگ مار رہے ہیں، تو کیا 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی دونوں نے، بلکہ آصف زرداری نے اس کو ایک باب وڈورڈ جو بہت بڑا صحافی ہے امریکہ کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آصف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ڈرون اٹیک سے جو بے قصور لوگ مرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فورن پالیسی کی، یہ اس لیے ہے کہ جب ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے، جب ان کے اربوں ڈالرز کی پراپرٹی اور بینک بیلنسز اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج روس کے جو بڑے بڑے بزنس مین، جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لنڈن اور جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں، آج جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے سب فریز کرنے شروع کر دیے، ضبط کرنے شروع کر دیے جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بزنس مین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکس میں اور مغربی کیپٹلز میں۔ تو اس لیے ہمارے ملک کی پالیسی آزاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں، آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں
کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فورن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہیں. وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں بنائیں گے. میں نے جتنے بھی دورے کیے 2 چین کے بڑے امپورٹنٹ دورے تھے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک کو بھی عزت ملی اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا. بڑے زبردست ہم نے دونوں جگہ بات چیت کی, خاص طور پہ چین پہ. جو روس میں ہم نے جانا تھا, اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے. اور دوسری چیز, جو روس ایک ایسا ملک ہے جس میں میرے خیال میں دنیا کی 30% گیس ہے. تو آگے جس طرح پاکستان کی گیس کم ہو رہی ہے, ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معاہدے کیے ہیں کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے. اور چین کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس قوم کے سامنے آ جائے گا کہ جس طرح کے چین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے.